السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ، آج ہم حدیث ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 97 کریں گے، اور مختصر حدیث ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کردہ مختصر کلمات بھی اپنے اندر بہت گہرے معنی لیے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حدیث روایت کی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے۔ فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ مختصر حدیث ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو 10 ٹوٹل حروف الفاظ ہوں گے، یہ تو میں نے اندازہ لگایا ہے۔ تو یہ 10 یا 12 جو بھی جتنے بھی یہ الفاظ ہیں، یہ بہت گہرے الفاظ ہیں، اپنے اندر بہت بڑا میسج ہم سب کو دے کر جا رہے ہیں، اور ان کی گرامر تھوڑی سی مختلف ہے۔ پہلے تو آپ کلمات پر اگر غور کریں تو نعمتان مثنیٰ کا صیغہ ہے، آپ پہچان سکتے ہیں مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو نعمتیں۔ مغبون، آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، مفعول ان کے وزن پر ہے، یہ اسم المفعول ہے مغبون۔ اور اس کے بعد فی ہما، اس میں ہما یہ ضمیر ہے، فی محل جر، فی حرف جر ہے، کثیر یہ اسم مشتق ہے، من الناس من حرف جر ہے، الناس اسم کلیکٹیو ناؤن ہے، الصحۃ الفراغ۔ اب اگر ان تمام اسماء کے اگر آپ دیکھیں تو آپ میننگ آرام سے کر سکتے ہیں۔ نعمتانی دو نعمتیں، مغبون کا مطلب ہوتا ہے خائب، خاسر، نقصان اٹھانے والا۔ ہما یہ دونوں، یہ ضمیر ہے جس کا مطلب ہے دو، کثیرن یعنی بہت زیادہ، من الناس ہی لوگوں میں سے، الصحت صحت، الفراغ فراغ۔ یعنی اگر آپ اس حدیث کا لفظاً میننگ دیکھیں تو آپ آرام سے اس کا میننگ نکال لیں گے۔ دو نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، اس میں دھوکے میں رہ جاتے ہیں، اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ۔ ترجمہ تو آپ ایزیلی اس کا انشاءاللہ کر لیں گے، تھوڑی سی گرامر اس کی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اصل میں اس حدیث مبارکہ میں نعمتانی مثنیٰ کا صیغہ یہ خبر مقدم ہے، اور اس کا مبتدا مؤخر ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ اس کی جو تقدیم تاخیر ہے، یہ بلاغت کے ریکوائرمنٹس کے تحت ہے۔ اہمیت واضح کرنے کے لیے جس کی اہمیت واضح کی جانی ہے اس کو ذرا تو آخر میں لے جایا گیا ہے، تاکہ یعنی آپ دیکھیں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، نعمتانی دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ان دونوں میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں رہ گئی، نقصان میں رہ گئی، فائدہ نہیں اٹھا پائی۔ تو انسان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ وہ آخر کیا چیز ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بلاغت کے تحت کہ شوق پیدا کرنا کسی چیز کا، تو اس کے سبب اس کو مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو اصل میں مبتدا کیا تھا؟ الصحۃ والفراغ، یہ مبتدا تھا، اسی لیے یہ خبر مثنیٰ موجود ہے کہ الصحۃ والفراغ نعمتانی۔ اب مغبون کیا ہے؟ نعمتانی یہاں خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف ہے۔ اب موصوف ہے تو اس کا صفہ کیا ہے؟ مغبون اس کا صفہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتانی مثنیٰ کا صیغہ ہے، مغبون واحد کا صیغہ ہے، یہ کیسے صفت بن رہا ہے؟ وہ ایسے بن رہا ہے کہ یہ صفت سببی بن رہا ہے۔ وہ کیسے صفت سببی؟ مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ پورشن آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ کیسے؟ مغبون اسم المفعول ہے، اسم المفعول اسم الفاعل یہ فعل کی طرح ہی کام کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد آنے والی چیزیں ان کے ساتھ بالکل فعل کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب اسم المفعول فعل مجہول کی طرح کام کرتا ہے، یعنی جو فعل مجہول کے معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہی ڈیل کیا جائے گا اگر اس کے بعد وہ تمام شرائط پوری ہو جائے۔ اب مغبون یعنی نقصان میں
کون نقصان میں ہے؟ اب اگر اس پورشن کو آپ دیکھیں تو کس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یقیناً ہمیں اس میں تلاش کرنا ہے کہ مرفوع اسم کیا ہے، وہ ہے کثیرن، یعنی مغبون کثیرن۔ اب یہ کثیرن کیا ہے؟ یہ کثیرن اس میں نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل ہے مغبون کا۔ ہم نے نائب الفاعل کیوں کہا؟ کیونکہ اسم المفعول ہے، اور اسم المفعول بیسیکلی فعل مجہول کا کام کرتا ہے۔ سو مغبون اور فیہما، یہ مغبون کے متعلق ہو گیا، اور اس میں ہما کی ضمیر واپس لوٹ رہی ہے نعمتان کی طرف، یعنی صحت اور فراغت، یعنی صحت ہونا انسان کے پاس، اور اس کے پاس وقت کا موجود ہونا، یعنی فارغ وقت اس کے پاس ہونا، یہ دو نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ اس میں نقصان میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ نعمت ہے جس میں انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، یعنی انسان کے پاس ایک نعمت ہو، وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اس کا مطلب وہ اصل میں اس نعمت کے بارے میں نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ سو کثیر یہاں نائب الفاعل ہے، اور من الناسی یہ متعلق کثیر ہے، یعنی تو کثیر کی وضاحت ہو گئی من الناسی سے کہ کثیر اکثر، لیکن وہ کون اکثر؟ کیا جانور؟ نہیں، لوگوں میں سے، کثیر من الناسی۔ تو وہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن بہت سمپل ہے، لیکن بہت گہری ہے اپنے معاملے میں، کہ صحت اور فراغت، یعنی صحت کا ہونا اور فارغ ہونا۔ صحت کا ہونا سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ایسی بیماری جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے کمزور کر سکے، روک سکے، رکاوٹ پیدا کر سکے۔ اب دیکھیں نا، بعض لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز بھی صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، جو فرائض میں سے آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اب بیماری آئی ہے، اور اس نے انسان کو، اب ایک آدمی صحت مند ہے، وہ نوافل ادا کر سکتا ہے، تہجد ادا کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، نوافل روزے رکھ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ فرض روزے رکھنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نوافل کے روزے رکھیں۔ تو اگر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے ابھی اس صورتحال میں فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا جو مغبون ہے۔ مغبون کیا؟ جو گھاٹے میں جا رہے ہیں، نقصان میں، فائدہ نہیں اٹھا رہے اپنی صحت سے، اور صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر الفراغ، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اس طرح کی تمام باتیں یہ دنیا کمانے کے بارے میں ہرگز نہیں آئی۔ یہ یہاں پہ یہ صحت اس لیے نہیں آئی کہ صحت اچھی تھی تو پیسے زیادہ کما لیتا، صحت اچھی تھی تو 2 پلاٹ بنا لیتا، صحت اچھی تھی تو بلڈنگ بنا لیتا، فراغت تھا تو بزنس کر لیتا، بڑا سارا اپنے آپ کو مصروف کر لیتا۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ دنیا میں تم نے کیا کرنا ہے، بلکہ آخرت کے بارے میں سب کچھ۔ آخرت کی تیاری کرو، اعمال، اللہ تعالیٰ سے جڑنا۔ انبیاء بزنس کاروبار کرنے کا تذکرہ نہیں بتانے آتے، بلکہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ انبیاء کے کلام میں دنیا موجود نہیں ہوتی ہے کہ تم جناب بزنس کرنا، یہ تمہاری صحت اچھی ہے تو اس میں اچھے پیسے کما لو گے۔ تو اس میں آج لوگ کیا ہوتے ہیں؟ صحت اچھی ہو تو مال بناؤ، ابھی جوانی ہے، صحت ہے، اچھے پیسے کما سکتے ہو، نعوذ باللہ بڑھاپے کے لیے مال اکٹھا کرو۔ ہاؤ یو نو یو آر گوئنگ ٹو بی اے اولڈ پرسن؟ اللہ سارا کرنے والا ہے۔ یہ مال بنایا ہوا، پیسہ بنایا ہوا ایک جھٹکے میں نکل سکتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو 1 سیکنڈ میں سب کا سب فارغ ہو جائے۔ یہ جس مال پہ تقیہ کر لیتے ہیں ہم، تو فراغت، یعنی اگر فراغت ہے انسان کے پاس، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھیں جس کے پاس فراغت نہیں ہے۔ مثلا کچھ کو تقدیر نے، مقدر نے مصروف کر دیا، کچھ کو خود انہوں نے مصروف کر لیا۔ تقدیر نے کیسے مصروف کر دیا؟ آزمائش ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اسی کی تقسیم ہے، اسی کے فیصلے ہیں کہ ہم لوگ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے جو
معاش کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو سارا دن ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب جو مثلاً آپ مزدور کی زندگی دیکھ لیں، وہ صبح سے اٹھتا ہے، شام تک مزدوری کرتا ہے، جسمانی کام کرتا ہے، شام کو تھک ہار کے گھر جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، جو سارا دن جسمانی کام جس نے کیا ہے، وہ فائنلی شام کو کیا اس کے پاس یہ ہمت ہوگی کہ وہ اب رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھے اور وہ اگلے دن روزہ بھی رکھے، نوافل روزے بھی رکھے؟ اور میں نے تو بعض پاکستان میں ایسی صورتحال بھی دیکھی ہے کہ مثلاً ایک بات کر رہا ہوں کہ مزدور کہیں کام کر رہے ہوں تو وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ان کو ان کی نمازوں کے اوقات پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے گیا تو کتنے منٹ لیتا ہے، 15 منٹ یا 20 منٹ؟ تو وہ اس طرح کی صورتحال بھی موجود ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور معاش کے معاملے میں گزر بسر اچھا ہو رہا ہے اور اس صورت میں فراغت ہے، تو اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ یہ کہ بلکہ اپنے لیے اور دنیا کی مصروفیت تلاش کر لی جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، یار میں فارغ ہوں تو کوئی بزنس کر لوں، یار میں فارغ ہوں تو دنیا کا فلاں کام کر لوں، یعنی وہ اس نعمت کو آخرت کے فائدے میں استعمال نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کو دنیا کے فائدے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں گھاٹے اور نقصان میں جا رہے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے، خائب ہیں، خاسر ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ جو دو نعمتیں اگر ہمیں میسر ہیں، ایک صحت اور فراغت، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس اپنے وقت کو اور اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔